بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو محرم الحرام میں روزہ رکھنے کے حوالے سے بتاؤں گی کہ محرم الحرام میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں، کیوں رکھنے چاہیے، کب رکھنے چاہیے اور کتنے رکھنے چاہیے، اور محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 ذی الحج کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، اور نمبر 4 2 رکعتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ ایک اور حدیث پاک میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے یوم عاشورہ کے روزے کے کسی روزے کا قصد کرتے نہیں دیکھا، اور سوائے رمضان کے کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد دوسرے فضیلت والے روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین عبادت رات کے وقت کی نماز ہے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ روزے کتنے رکھنے چاہیے اور کب رکھنے چاہیے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے ساتھ 1 یا 2 روزے یعنی 9ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا بہت اچھا ہے۔ عام طور پر 10ویں محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ 9ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں اور 10ویں 11ویں محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمان نبوی ہے، اس دن سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد روزہ رکھو اور یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ 1 دن ہی کا روزہ رکھتے تھے۔